میں آج پھر جان بوجھ کر اس کے سامنے سے گزرا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور جیسے لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی، پھر فوراً نظر چرا کر گزر گئی۔ میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ پر کسی کی نظر پڑے اور وہ ٹھہرے نہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ میں بے حد ہینڈسم واقع ہوا ہوں، اور شاید یہ واحد بہت بڑی خوبی ہے جو میرے اندر ہے۔ یہ خوبی، یہ خوش عقلی، یہ وجاہت تو اوپر والے کی دین ہے۔ باقی جو اوصاف انسان کے ذاتی ہوتے ہیں ان سے میں کوسوں دور ہوں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس پر مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ کیا کرتا سچائی سے، ایمانداری سے اور پاک بازی سے۔ ان خصلتوں کے مالکوں کو میں نے انتہائی روکھی پھیکی زندگی گزارتے اور پھر خاموشی سے مر جاتے ہی دیکھا ہے۔ لیجیے، کہانی ختم۔ بھلا کسی ایڈونچر کے بغیر بھی کوئی کہانی اچھی لگتی ہے؟ پھیکا سیڑھا ساڑھا کھانا کھانا کتنوں کو بھا سکتا ہے؟ صبح سے شام تک ایڑیاں رگڑ کر چند روپے مہینے بعد کمانا اور چند دنوں میں ختم کر دینا، نہ بابا، یہ اپن کا سٹائل نہیں ہے۔ تو پھر میں کون ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ تو جناب، میں ایک چور ہوں، ایک عادی چور، ایک گینگسٹر۔ جی ہاں، ہمارا ایک باقاعدہ منظم گروہ ہے۔ ہمارا کام چوری چکاری ہے، لوٹ مار اور غنڈہ گردی کرنا۔ انٹر کے بعد جب مزید پڑھائی میں دماغ کھپانا میرے بس سے باہر ہو گیا تو ابو جی نے ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور کھول کر دے دیا، مگر صبح سے شام تک گاہکوں کو انڈے، ڈبل روٹی، بسکٹ پکڑانا بھی میرے اوپر گرا گزرنے لگا۔ میں جان چھڑانے لگا۔ اپنے انواع و اقسام کے شوق مجھے اسٹور کی چیزوں کو بیچ کر پورے کرنے پڑتے تھے، یہاں تک کہ اسٹور تقریباً خالی ہو گیا۔ نہ جانے کب اور کیسے میں ان غنڈہ لڑکوں کے گروہ میں شامل ہو گیا جو راہ چلتی خواتین کے پرس چھین کر بھاگ جاتے تھے اور سنسان سڑکوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور چند ہی برسوں میں ہم نہایت بڑے گینگسٹر بن چکے تھے۔ اس پر، جی ہاں، اس چیز پر جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے، میری نظر چند روز قبل ندی کنارے پڑی تھی۔ بڑا ہی فلمی سین تھا۔ میں گھر میں بور ہو رہا تھا، چہل قدمی کرتے ہوئے نہر کنارے جا نکلا۔ وہ بھی شاید میری طرح گھر میں بور ہو رہی ہوگی، اس لیے نہر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی، جس پر گھنے بالوں کی لمبی چٹیاں پڑی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب سے گزرا۔ وہ سر جھکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس جگہ کئی اور لوگ بھی موجود اپنے کاموں میں مگن تھے، مگر وہ کسی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ قریب سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بے حد۔ وہ مجھے پر نظر ڈالے بغیر میرے پاس سے گزر گئی۔ میں دل تھام کر رہ گیا۔ چلو، اس اجاڑ جگہ کوئی تو دل بہلانے کی صورت نظر آئی، مجھے تسلی ہوئی۔ دراصل اس قصبے میں مجھے آئے چند روز ہی ہوئے تھے۔ ڈیرہ پور نامی یہ گاؤں نما قصبہ اس قدر قدیم تھا اور دور دراز واقع تھا کہ یہاں ٹی وی بھی بہت کم گھروں میں تھا۔ لوگ شاید اخبار بھی کم ہی پڑھتے تھے۔ آبادی بہت کم تھی۔ شام سے ہی گلیوں میں اندھیرا ہو جاتا اور لوگ گھروں میں بند ہو جاتے، اور میرے لیے یہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی، کیونکہ اپنے شہر میں ایک بہت بڑی واردات کرنے کے بعد ہم چاروں دوست
آپس میں رقم بانٹنے کے بعد، جو کہ لاکھوں میں تھی، الگ الگ مقامات پر فرار ہو گئے تھے۔ ہم سب نے اپنی جگہوں کا انتخاب کیا ہوا تھا، جو ہمارے شہر سے بہت دور ہوں، جہاں ٹی وی وغیرہ کی سہولت کم سے کم ہو۔ میرے حصے میں ڈیرہ پور آیا تھا۔ جب شہر میں اس واردات کی خبریں ٹھنڈی پڑ جائیں تو ہم سب نے ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جانا تھا۔ اپنے گھروں میں ہم سب نے مختلف بہانے بنا کر گھر والوں کو مطمئن کیا ہوا تھا۔ ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا اس کا، جس کو میں نے پہلی مرتبہ ندی کنارے دیکھا تھا، پھر وہ مجھے اکثر نظر آنے لگی۔ شاید قسمت مجھ پر یہاں بھی مہربان ہونے والی ہے، میں نے خود سے کہا۔ مجھے تو بس انتظار تھا اس کی ایک نظر کا، بس ایک نظر جو وہ مجھ پر ڈالے گی اور پتھر کی ہو جائے گی۔ جی ہاں، میں ایسا ہی ہوں۔ قدرت نے مجھ کو وجاہت بڑی ہی فیاضی سے عطا کی ہے۔ میں روپیہ پیسہ بے شک لوٹ مار کر بڑی ہی محنت سے جان ہتھیلی پر رکھ کر حاصل کرتا ہوں، مگر لڑکیوں کے معاملے میں مجھ کو کبھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، وہ خود مکھیوں کی طرح میرے پیچھے چلی آتی ہیں۔ ڈیرہ پور آ کر تو پہلے میں شدید بور ہوا تھا، نہ فلم، نہ ہوٹل، نہ ٹی وی، کسی اور مشغلے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس پوشیدہ قدیم جگہ پر عمارتیں بھی نہایت پرانی اور قدیم تھیں۔ جس بلڈنگ میں میں نے کرائے پر مختصر ترین کمرہ لیا تھا، وہ بھی انتہائی پرانی تھی۔ صدر دروازے پر عمارت کی تعمیر کا سال درج تھا 1912۔ اوہ خدایا، لکڑی کی سیڑھیاں، رنگ برنگے شیشے، رات کو تو باقاعدہ خوف آنے لگتا تھا۔ خیر، مجھے کون سا تمام عمر یہاں رہنا تھا، صرف چند دن، اور اب تو ایک دلچسپی ہاتھ آ گئی تھی۔ میں روز شام کو بن ٹھن کر نکلتا، اس آس پر کہ وہ نظر آ جائے، اور وہ اکثر نظر بھی آتی تھی۔ جب سے اس نے مجھ پر نظر ڈالی تھی، اس کے بعد وہ مجھے باقاعدہ دیکھنے لگی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ بھی نمودار ہو جاتی تھی۔ صورتحال میرے لیے بہت خوشگوار ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب میں جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس طرح اس جگہ کی گلیوں میں بے وجہ پھرنا لوگوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ چند لوگوں، جن میں میرا مالک مکان بھی شامل تھا، نے میرے یہاں آ کر رہنے کی وجہ پوچھی تھی، جو میں نے پہلے ہی سوچ رکھی تھی۔ اس قصبے میں ایک قدیم ترین بزرگ کی قبر کے آثار موجود تھے، جن پر ضعیف العقیدہ لوگ منتیں مانگا کرتے تھے۔ میں نے سب سے کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں اور منت مانگنے آیا ہوں۔ جب تک مکمل تندرست نہیں ہو جاؤں گا، گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ سیدھے سادے لوگوں نے سادگی سے سر ہلا دیا تھا، بلکہ چند ایک نے مجھے صحت یابی کی دعائیں بھی دی تھیں۔ یہ داؤ تو کامیاب گیا تھا، اب انتظار بازی کھیلنے کا تھا، ایک بہت بڑی بازی، اور میں نے کوئی بازی پہلے نہیں ہاری تھی۔ اب مجھے موقع کی تلاش تھی، اس سے بات کرنے کی۔ یہ آسان نہیں تھا، چھوٹی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اکیلی نہیں ملتی تھی، ہمیشہ آس پاس لوگ آ جا رہے ہوتے تھے، اور شام میں تو یہاں مرد تک باہر نہیں نکلتے تھے۔ کسی لڑکی کے باہر نکلنے کا، وہ بھی اکیلے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر کیا کروں، کیسے، کہاں؟ ان سب سوالوں میں سے ایک کہاں کا جواب مجھے جلد ہی مل گیا۔ جس جگہ میں قیام پذیر تھا، اس جگہ میرا مقصد ہرگز پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ تنگ بلڈنگ میں میرے کمرے کے علاوہ لاتعداد چھوٹے کمرے تھے، جن میں خاندان کے خاندان آباد تھے۔ بلڈنگ کا رکھوالا تو باقاعدہ کسی ظالم ساز کی طرح میرے دروازے کے عین سامنے اپنی چارپائی ڈال کر سوتا تھا۔ تو پھر اگر وہ جان جائے، جو کہ وہ یقیناً مان جاتی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سامنے میں ہوں اور کوئی لڑکی انکار کر دیتی، تو اس جگہ کوئی ہوٹل ہے نہ سینما، تو پھر آخر مجھے اپنی مطلوبہ جگہ نظر آ گئی۔ رتنا منزل، 1908۔
جی ہاں، اس گھر کی ٹوٹی پھوٹی پیشانی پر درج تھا، جس کو میں کئی دن سے بند دیکھ رہا تھا۔ قصبے کے رہائشی گلیوں سے ذرا ہٹ کر اس ندی کے کنارے، جس پر میں نے اس حسین لڑکی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند رکھتے تھے، اور لکڑی کے بڑے سے داخلی دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اگر داخلی دروازہ بند کر دیا جاتا تو اندر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، یعنی میری خواہش کے مطابق شاید، بلکہ اس گھر میں یقیناً کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا، یہ جگہ میرے کام کے لیے انتہائی مناسب ثابت ہو سکتی تھی۔ نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ میرے ہونٹوں پر ناپاک مسکراہٹ دوڑ گئی، اور پھر ایک شام مجھے موقع مل ہی گیا۔ وہ راستے میں مجھے ٹکرا گئی، اور قسمت سے اس جگہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سنو پلیز، میری بات سنو۔ دوڑ کر آنے سے میری سانس پھول گئی۔ میں کئی روز سے تم سے ملنا چاہ رہا تھا۔ وہ رک گئی، تاہم اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دیکھو پلیز، میں نے کہا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں جب سے تم کو پہلی بار دیکھا ہے۔ میں اپنے شہر واپس جانے والا ہوں۔ میں تم سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ تم مجھے آج بلکہ کل رات کو رتنا منزل میں مل سکتی ہو، پلیز؟ میں نے جیسے التجا کی۔ وہ میری طرف مڑی، شرم سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ، میں خوشی سے جیسے ناچنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر رات 12 بجے کل، ٹھیک ہے نا؟ بھولو گی تو نہیں؟ اس کے چہرے پر مبہم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میری مسکراہٹ کے معنی بدل گئے۔ تو بیٹا سرتاج، میں نے اپنا آپ داد دی، تیرا نشانہ اور خطا ہو جائے ناممکن۔ دوسرے دن صبح سے ہی میں رات کی تیاری کرنے لگا۔ اپنا بہترین جوڑا نکالا، شیمپو کیا، نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ آنے والے حسین وقت کے خیال سے میرا جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ سامنے لگے قدیم گھڑیال نے 11 بجائے۔ میں نے جوتے پہن لیے۔ جیسے ہی چوکیدار نے دوسری طرف رخ کیا، میں باہر نکل آیا۔ گلیاں حسب معمول سنسان پڑی تھیں، نیم تاریک، مگر مجھ جیسے انسانوں کو تاریکی سے کیا خوف؟ ہمارے لیے تو اندھیرے انتہائی سازگار ثابت ہوتے ہیں۔ میں تیزی سے مگر بے آواز قدم اٹھاتا راستے پر جا رہا تھا۔ کہیں کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تو خاموشی چند لمحوں کو ٹوٹ جاتی۔ تھوڑی دیر میں ندی اور رتنا منزل کے آثار دکھنے لگے۔ رتنا منزل کی بند بالکنی اسی طرح ڈیزائن کی گئی تھی کہ اگر اس میں جھانکا جاتا تو ندی کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہوگا، مگر اس وقت کوئی اور خوبصورتی مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ نہیں آئی، ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میرا دل ڈوب گیا۔ نہیں نہیں، وہ ضرور آئے گی، میں نے خود کو تسلی دی۔ اس کی آنکھوں میں چھپے ہاں کو میں نے پہچان لیا تھا۔ بند تالا، ماسٹر کی، اسے کھولنے میں مجھے چند منٹ لگے۔ جیب سے ٹارچ نکال کر میں نے جلائی اور اندر داخل ہو گیا۔ مگر اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں اندر پہنچ گیا ہوں؟ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 11:30 بج رہے تھے۔ چلو اندر پہنچ کر کوئی مناسب جگہ تو تلاش کروں۔ میرے اندر سے جیسے گدگدی ہونے لگی۔ اف، رتنا منزل کتنی بھیانک ہے، میں نے سوچا۔ قدیم انداز کے تنگ کمرے، برآمدے، لکڑی کی کھڑکیاں، زینے، مگر بالکنی خالی اور مٹی میں مٹا ہوا۔ شاید برسوں سے یہ جگہ خالی پڑی ہے۔ یہاں تو کوئی دری تک نہیں، میں نے سوچا۔ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ عمارت کے اور اندر داخل ہوا۔ اف، یہ کہاں؟ عمارت کے حقیقی حصے میں ایک بڑا تالاب موجود تھا، انتہائی سال پرانا، بہت پرانے وضع کا۔ ایسا تالاب تو میں نے صرف پرانی اور ڈراؤنی فلموں میں دیکھا تھا۔ اس میں پانی کا تو نام و نشان نہ تھا، بلکہ وہ اوپر تک کائی سے بھرا ہوا تھا، جو کہ اس وقت چاند کی بھرپور روشنی میں سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ ڈر سے دور کا واسطہ بھی نہ ہونے کے باوجود ایک عجیب خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ بس صرف آج میں نے اپنے پروگرام میں تبدیلی کی۔ صرف آج رات کے بعد میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ تالاب کے آس پاس لمبے لمبے قدیم درخت موجود تھے، تالاب میں کہیں بڑھ کر ڈراؤنے
آخر وہ کمبخت آئی کیوں نہیں؟ میں نے جھنجھلا کے سوچا۔ مگر وہ تو موجود تھی، مجھ سے پہلے ہی، بہت پہلے سے، بند تالے کے اندر ہی، اس قدیم گھر میں بنے تالاب کے کنارے، ایک قدیم درخت کی سب سے اونچی باریک ڈال پر آرام سے اکڑو بیٹھی، آسمان کی طرف منہ کیے مکرو آواز میں رو رہی تھی، بین کر رہی تھی۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالی، اس کا رونا یکلخت بند ہو گیا۔ وہ مسکرانے لگی، شیطانی مسکراہٹ، چیخ میرے منہ سے نہیں، میرے جسم سے نکلی تھی۔ ارے یہ کیا؟ چند لوگ رتنا منزل کے آس پاس جمع تھے۔ یہ اس بلڈنگ کا تالا پھر کھلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پھر کوئی اس پدرو کے پھیرے میں آ گیا ہے۔ مگر کون؟ یہاں رہنے والے تو سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہوگا کوئی بدنصیب اجنبی۔ چلو تالا دوبارہ لگا دو، جلدی کرو۔ کسی نے تالا اٹھا کر رتنا منزل کے دروازے پر دوبارہ لگا دیا۔